اس لیے کہ مکہ کا سب سے بڑا سردار اور سب سے بڑا بدماش وہ ابو جہل تھا، بہت بڑا غنڈہ آدمی تھا، جاگیرداری رسہ گیری اس کا پیشہ تھا، لوگوں کے حق مار لینا، لوگوں کے مال دبا جانا، سودا کرنا، چیزیں خریدنا اور پیسے نہ دینا، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا تھا، اور مکہ کے اندر کسی کی جرت بھی نہیں تھی کہ اس سے کوئی بات کرتا۔ جب حضور علیہ السلام کے سامنے آیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اچانک وہ پیچھے ہٹا، اور لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوا ہے کہ جیسے کوئی آگے آگ کی خندق ہے اور وہ آگ سے بھری ہوئی ہے، اور کوئی آدمی ہے جو مجھے پکڑ کر اس میں پھینک دے گا، تو میں ڈر گیا ہوں، مجھے خوف آ گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ میرے قریب آتا اور مجھے ہاتھ لگاتا تو فرشتے اس کے چیتھڑ اڑا دیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 4 لوگ ایمان لائے وہ لوگ اور حضور علیہ السلام خفیہ طریقے سے نمازیں پڑھتے تھے، چھپ چھپا کر نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مسلمان ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ علم انساب کے بڑے ماہر تھے، اس لیے مکہ کے اندر وہ ہر آدمی کو جانتے تھے کہ کون آدمی اچھا ہے، کون برا ہے، کون بد اخلاق ہے، کون اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے، اور تجارت کے اندر وہ بہت زیادہ اچھے معاملے سے لوگوں سے پیش آتے ہیں، اس وجہ سے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا لوگوں سے بہت زیادہ میل جول تھا۔ اسی میل جول کی بدولت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چن چن کر لوگوں کو دعوت دی، اور انہی کی دعوت پر لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ جو مسلمان ہوتا وہ اپنے خاندان میں سے اچھے لوگوں کو تلاش کرتا۔ اب اچھے لوگ وہ تھے کہ جو خود بخود توحید کو حقیقت کو مان لیں، شرک کو گناہ سمجھیں، اور اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کریں، اور پھر اس کام کو خفیہ بھی رکھیں۔ ایسے لوگ درکار تھے۔ تو پہلی وحی کے آنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک اپنی دعوت کو خفیہ رکھا ہے، اور اس خفیہ دعوت کے دوران 2.5 سال کے اندر یہ دعوت خفیہ رہی ہے۔ مسلمان مکہ کی سنسان وادیوں میں، گھاٹیوں میں، ویران جگہوں پر جا کر نماز پڑھتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ 2.5 سال کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے یہ حقیقت اب کھلنا شروع ہو گئی۔ 2.5 سال کے بعد ایک دفعہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں سے قریش مکہ کے کچھ لوگ گزرے، مشرک گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اس پر مسلمانوں اور ان کے درمیان تکرار ہو گیا، جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں تو میں ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ انہوں نے اونٹ کی ایک ہڈی اٹھائی اور اس کافر کو دے ماری، وہ زخمی ہو گیا، لہولہان ہو گیا، اور یہ بات پھر مکہ کے اندر پھیل گئی۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اب اس کے بعد اگلا ہم نے کام کیا کرنا ہے۔ تو حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ، ان کا گھر یہ صفا پہاڑی کے بالکل ساتھ تھا۔ آج کل جو صفا مروہ ہے، صفا پہاڑی کے بالکل سامنے ان کا گھر تھا۔ تو 2.5 سال کے بعد اگلے 3 سال تک، یعنی 6 ماہ کے قریب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اس تحریک اسلامی کا
جو پہلا مرکز تھا مسلمانوں کا، وہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر دار ارقم کے نام سے مشہور ہوا ہے، اور جو لوگ بھی مسلمان ہوتے وہ اسی گھر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے، مسلمان وہیں نماز پڑھتے، اور یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ آپ اور میں اندازہ کر سکتے ہیں خفیہ دعوت کے ان 3 سالوں میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 4 تو وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ ان 4 کے علاوہ 3 سال کی خفیہ دعوت کے نتیجے میں 129 افراد نے ایمان کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان 4 کو اگر آپ ساتھ ملائیں تو 133 افراد ہیں جنہوں نے محض افہام اور تفہیم کی بنیاد پر، تذکیر کی بنیاد پر شرک کو گناہ سمجھا، حقیقت کو توحید کی حقیقت کو تسلیم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، قرآن کو سرچشمہ ہدایت تسلیم کیا، اور آخرت کی زندگی کی جواب دہی کے احساس سے یہ لوگ اللہ کے دین کے فرما بردار بن گئے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محض دعوت پر یا مختلف صحابہ اکرام کی دعوت پر، یہ لوگ 134 افراد نے 3 سال کی خفیہ دعوت میں اسلام کو قبول کیا ہے۔ بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے تو پھر بہت ساری مخالفتیں کی، پھر بعد میں مسلمان بھی ہوتے گئے۔ اس کے بعد اب اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اب اس دین کو چھپایا نہ جائے، اس کو اعلانیہ کیا جائے، اس کو ظاہر کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعلانیہ دعوت دینے سے پہلے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم جایا کرتے اور بیت اللہ کے پاس جا کر نماز ادا کرتے۔ اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دن نماز ادا فرما رہے تھے، ابو جہل، ابو الحکم ابو جہل وہ آیا ہے، اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ جو دین انہوں نے نیا دین ایجاد کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر حکم آیا، وہی آئی ہے، تو یہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا، آج پھر میں ان کے گردن پر اپنا پاؤں رکھتا ہوں اور ان کا قصہ جو ہے نا اس کو تمام کر دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ تیار ہو کر آیا، حضور علیہ السلام اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس نے آ کر حضور علیہ السلام کی جب سامنے کھڑا ہوا، لوگ بھی دیکھ رہے تھے حرم کے اندر، کفار مکہ بھی، مشرکین مکہ بھی دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ ابو الحکم کو، ابو جہل کو روکتا کہ تم کیا کر رہے ہو، اس لیے کہ مکہ کا سب سے بڑا سردار اور سب سے بڑا بدماش وہ ابو جہل تھا، بہت بڑا غنڈہ آدمی تھا، جاگیرداری، رسہ گیری اس کا پیشہ تھا، لوگوں کے حق مار لینا، لوگوں کے مال دبا جانا، سودا کرنا، چیزیں خریدنا اور پیسے نہ دینا، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا تھا، اور مکہ کے اندر کسی کی جرت بھی نہیں تھی کہ اس سے کوئی بات کرتا۔ جب حضور علیہ السلام کے سامنے آیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اچانک وہ پیچھے ہٹا، اور لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوا ہے کہ جیسے کوئی آگے آگ کی خندق ہے اور وہ آگ سے بھری ہوئی ہے، اور کوئی آدمی ہے جو مجھے پکڑ کر اس میں پھینک دے گا، تو میں ڈر گیا ہوں، مجھے خوف آ گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ میرے قریب آتا اور مجھے ہاتھ لگاتا تو فرشتے اس کی چیتھڑ اڑا دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی روب اور طاقت جو حضور علیہ السلام کو دی گئی تھی، یہ وہ اعلانیہ نماز تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم مکی میں ادا فرمائی، بیت اللہ کے پاس ادا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ارشاد آتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے میرے محبوب اب آپ اپنے قریبی لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا ہے، بنی عبد المطلب کو جمع کیا ہے، اور اس میں 45 افراد آپ کے خاندان کو اس دعوت میں شریک ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک نام لے کر فرمایا، اے بنی عبد المطلب، اے عباس چچا رسول، اے صفیہ حضور علیہ السلام کی پھپھی، اور اے فاطمہ بنت محمد، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اور یاد رکھو کل اللہ کی عدالت میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے ہیں، لہذا آج ہی اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اور میرا وہ کلمہ پڑھ لو جو اللہ نے میری طرف اتارا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کو دعوت دی، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سارے قریشیوں کو جمع کیا، سارے خاندانوں کو جمع کیا جو اس وقت مکہ کے اندر آباد تھے، اور اس وقت کے دستور کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو صبح بھی سورج طلوع ہو رہا تھا، سورج کی کرنیں نمودار ہو رہی تھی، آپ پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے سب خاندانوں کے نام لے کر ان کو پکارا، اور سارے خاندان وہاں جمع ہو گئے۔ آپ نے سب کو کہا، اے بنی عدی، اے بنی لوئی، اے بنی عبد مناف، بنی ہاشم، سب کے نام لے کر بلایا، تو سب خاندان وہاں جمع ہو گئے، اور جو خود نہیں آیا اس نے اپنی طرف سے کوئی خبر لینے والا کہ جا کر سنو کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا، یا صباح، جب یہ کوئی جملہ کہا جاتا تھا تو اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ کوئی خطرہ ہے، اور لوگ جمع ہو جاتے۔ حضور علیہ السلام نے سب قریشیوں کو جمع کیا، جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے خاندان قریش، اے قبائل مکہ، میں تمہیں اگر یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے دشمن آ رہے ہیں جو تم پر حملہ کر دیں گے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کہو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خاندان قریش، اے قبائل قریش، یاد رکھو آج دنیا میں اللہ کی پکڑ سے بچنے کا راستہ اور موقع موجود ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل پوری انسانیت نیکی کے عمل لے کر آئے اور تم میرے رشتہ دار ہو، میرے خاندان کے لوگ ہو، اور تم نے اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہو، کل اللہ کی عدالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، میرے ساتھ تمہاری برادری کسی کام نہیں آئے گی۔ آج ہی اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو، آج ہی اپنی اصلاح کر لو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان کا مطلب ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم بھی آج اپنی اصلاح کر لیں۔ کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کی جہنم کی آگ سے بچا سکے گی۔ جب اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں کہ اپنا معاملہ درست کر لو، اللہ کی عدالت میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، ہر ایک نے اپنے اللہ کے سامنے پیشی کرنا ہے۔ جب یہ کلمہ انہوں نے سنا تو سب سے پہلا پتھر اور سب سے پہلا حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ حضور علیہ السلام کو کہتا ہے جو الفاظ اس وقت اس نے کہے اور آپ کی شان میں جو گستاخی کی، یہ پہلا دنیا کا گستاخ رسول ہے۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، تم نے ہمیں اس لیے بلایا ہے؟ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور حضور علیہ السلام کی طرف پھینکا۔ اور اس دعوت کا سب سے پہلا مخالف اور جس کے بد نصیبی حصے میں آئی وہ ابو لہب ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کا اتنا مخالف ہو گیا، حضور علیہ السلام مکہ کی گلیوں میں جاتے وہ پیچھے پیچھے ہوتا، آپ بازاروں میں جاتے وہ پیچھے ہوتا، آپ لوگوں کو دعوت دیتے پیچھے سے وہ کہہ رہا ہوتا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت اس نے کی، حتیٰ کہ یہ ابو لہب جو تھا یہ ان بد نصیبوں میں سے ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوسی تھے، اور سب سے زیادہ جو قریب کا پڑوسی جس کے گھر کی دیوار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے ساتھ تھی وہ ابو لہب کے گھر کی دیوار تھی، اور دوسری طرف جو دیوار تھی وہ عقبہ بن ابی معیط کی تھی، اور جو تیسرا قریب حضور علیہ السلام کا پڑوسی تھا حکم بن ابو العاص، ابو سفیان کا والد، یہ حضور علیہ السلام کے پڑوسی تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ مجھے سب سے زیادہ میرے پڑوسیوں نے بھی تنگ کیا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، یہ لوگ میرے اوپر سے اجری پھینک دیتے تھے، میرے گھر میں سالن پک رہا ہوتا تھا، یہ لوگ اوپر سے اس سالن میں گندگی ڈال دیتے۔ اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس کا تو وتیرہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ مخالف تھی۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر رات کو جھاڑیاں رکھ کھاتی، خاردار کانٹے دار جھاڑیاں رکھتی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلیں تو آپ کو تکلیف پہنچے۔ تو سب سے زیادہ جس آدمی نے حضور علیہ السلام کی مخالفت کی وہ آپ کے چچا ابو لہب ہیں۔ ہر معاملے میں انہوں نے مخالفت کی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ، یہ دونوں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ اس نے جا کر اپنے بیٹوں سے کہا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ میں اس وقت تمہارے ساتھ اس وقت تک بات بھی نہیں کروں گا، میں حرام سمجھتا ہوں تمہارے ساتھ بات کرنا۔ بیٹوں سے کہا جب تک کہ تم ان دونوں کو طلاق نہ دے دو۔ ان کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ، یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے۔ پھر انہوں نے اپنے باپ کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف بھی پہنچائی کہ آپ کی دونوں بیٹیاں جو ہیں انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ اور یہ جو عتیبہ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا مخالف ہوا کہ اس نے ایک دن حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ ما فتد اللہ، سورہ نجم کے اندر آتا ہے نا کہ وہ جبرائیل جب حضور علیہ السلام کے قریب آ گئے اور اتنا قریب آ گیا کہ آپ کے بالکل ان کے درمیان کو ایک گز کا، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، یعنی اس نے جبرائیل کا اور خدا کا بھی انکار کیا اور کہنے لگا کہ میں ان کو نہیں مانتا ہوں۔ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ، یہ عتیبہ اتنا بدنصیب آدمی ہے اور تاریخ اسلام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آغاز سے یہ پہلا شخص ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نفرت کی بنیاد پر آپ کے منہ پر تھوکنا چاہا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ تھوک آپ پر تو نہیں گری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی اور اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے اوپر کوئی کتا یا بھیڑیا مسلط کر دے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، یہ شام گیا، ابو لہب بھی ساتھ ہے۔ ابو لہب کو پتہ ہے کہ بھتیجے نے بد دعا دی ہے، اس کو حضور علیہ السلام کی بات کا اتنا یقین تھا کہ جب شام کا وقت ہوا تو اس نے قافلے والوں سے کہا کہ یہاں رات کو میرے بیٹے کا خاص خیال رکھنا، اس لیے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے۔ کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے اپنے اونٹ اس کے ارد گرد بٹھا دیے اور اونٹوں کو بٹھانے کے بعد وہ پوری طرح مطمئن ہو کر رات کو سو گئے۔ رات کو ایک شیر آیا، وہ اونٹوں کو پار کرتا ہوا اس عتیبہ کو اس نے چیر پھاڑ کر کھا دیا۔ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا گستاخ ہے جس کو اللہ نے اتنی عبرتناک سزا دی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا گستاخ ہے، اور یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے وہ دنیا میں زندہ نہیں رہے، وہ عبرتناک انجام سے دو چار ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مخلوق اللہ کے نبی کی ناموس اور عزت کا تحفظ کرتی ہے۔ صرف یہ لوگ نہ سمجھیں کہ ممتاز قادری کو ہم نے جیل میں پھانسی لگا دی ہے تو کوئی اور نہیں، اللہ کی مخلوق اور بھی بہت ہے۔ اور دوسرا جو سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے وہ آپ کے چچا ابو لہب تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بدر کے اندر مسلمانوں نے فتح پائی اور کفار کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں جہنم واصل ہو گئے، اور اس کو جب اطلاع ملی ابو لہب کو کہ فلاں فلاں سردار تمہارے گئے ہیں، تو یہ ابو لہب کو اتنا افسوس ہوا، اسی افسوس کے مارے جنگ بدر کے ٹھیک 7 دن کے بعد یہ ایک عدسہ نامی بیماری کے اندر جو طاعون سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور 7 دن کے اندر یہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کا حال یہ ہے کہ یہ گھر میں مردہ پڑا ہے، گھر کے اس کے اپنے بیٹے اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی لاش سے بدبو آ رہی ہے، لاش اس کی گل سڑ گئی ہے۔ لوگوں نے تانا دیا اولاد کو، کیسے بیٹے ہو، آج تم باپ کو دفنا بھی نہیں رہے ہو۔ تو اس کے بیٹوں نے شرم کے مارے کچھ
یمنی لوگوں کو، حبشی لوگوں کو مزدوری دی کہ جاؤ اور ان کو کسی گڑھے میں پھینک کے اوپر مٹی ڈال دو۔ اور اس طرح اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ بھی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ کے رسول کا یہ دشمن بھی اپنے انجام کو پہنچا ہے اور عبرتناک انجام کو پہنچا ہے۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے دنیا میں مخالفت کی، آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور آپ کے خلاف انسانوں کے اندر زہر اگلنے کی کوشش کی، ایسے لوگ دنیا میں ہمیشہ بدترین انجام کا شکار ہوئے ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہ دو بڑے انسان، اولین انسان، ایک ابو لہب کا بیٹا عتیبہ اور دوسرا خود ابو لہب، ان کا یہ بدترین انجام انسانوں کو سبق دیتا ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی سے باز آؤ، اللہ کے نبی کی دعوت پر ایمان لاؤ۔ جنہوں نے ایمان لایا وہ نبی کے خاندان میں نہیں، نبی کے خاندان میں شامل ہو گئے۔ جنہوں نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا وہ آپ کے چچا ہو کر بھی آپ کی شفاعت سے، آپ کی سفارش سے محروم قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔